رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر یہ سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک صحابیہ جن کا نام ام ہشام تھا، جو آپ کی نیبرز میں سے تھی، آپ کے بالکل ہمسائے میں رہتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تنور ایک ہی تھا، دیوار کے ساتھ دیوار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جمعے کو اسے پڑھتے تھے تو صرف آپ سے سن سن کر میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین بھی دین کی باتوں سے کتنی دلچسپی رکھتی تھی، دین کی باتوں کو کتنی توجہ اور شوق سے سنتی تھی کہ محض ایک سورت کے سنتے رہنے سے وہ سورت زبانی یاد ہو گئی. آج ہم میں سے کتنی ایسی ہیں کہ جنہوں نے صرف سن سن کر قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیا ہو. ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے اتنا کچھ ہے اور ہمیں ایسی ایسی چیزیں سننے کا شوق ہے کہ قرآن سننے کا موقع ہی کم ملتا ہے. آج ہم مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آواز گونجتی ہو. آج ہر گھر میں موسیقی کے تو بے شمار انتظامات ہیں، موسیقی سننے کی تو بے شمار چیزیں موجود ہیں، بے شمار محفلیں ایسی ہیں جن میں لوگ شوق سے اور جوق در جوق جاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. لیکن ہمارے گھرانوں میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں قرآن بھی شوق سے سنا جاتا ہو. تو وہ صحابیہ کتنی خوش قسمت تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جمعے کو یہ سورت سن کر زبانی یاد کر لی. ہم میں سے کتنوں کو یہ زبانی یاد ہے؟ اور پھر یہ سورت کہتی کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو اسے کیوں پڑھتے تھے، کس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتے تھے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. اسی لیے آج کی شام میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ وہ سورت جو صحابہ کرام کو بار بار سننے کو ملی، ہم کبھی تو بیٹھ کر اس کو سنیں اور اس کے کچھ حصے کو تو سمجھیں. ظاہر ہے ایک سٹنگ میں پوری سورت تو نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن اس کا ایک اہم ترین حصہ، آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی حقیقت سے آشنا کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، یعنی انسان خود سے خود نہیں بن گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرا رہے ہیں کہ اے انسان، تو خود سے اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، تجھے کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں، جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہیں. اور کیوں نہ پتا ہو، اس لیے کہ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا. بنانے والا اپنی مخلوق سے، اپنی تخلیق سے خوب آگاہ ہے. ہماری کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ ظاہر کی، نہ دل کی، نہ باطن کی، نہ وہ کام جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور نہ وہ کام جو ہم چھپ کے کرتے ہیں. وہ باتیں بھی وہ جانتا ہے جو ہم بلند و بالا آواز سے کرتے ہیں، اور وہ خیالات تک بھی جانتا ہے جو انسان کے دل ہی دل میں رہتے ہیں. مثلا مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو نہیں خبر کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل کی خبر اللہ رب العزت کو خوب ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں. ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. لیکن اس حقیقت کا ہم کتنی دفعہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی باتیں ہمارے رب کو پتہ ہیں. ہمارا رب ہماری سوچوں سے آگاہ ہے، ہمارے خیالات سے آگاہ ہے، ہمارے جذبات اور احساسات سب اس کو پتہ ہیں. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو تو ہم اپنی بہت سی سوچوں پر بھی پابندی لگا لیں. اسی لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شرمایا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ سے شرمانا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے. اب سر میں کیا ہے؟ دماغ. دماغ میں کیا ہے؟ سوچیں. یعنی انسان صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اپنے دل سے اٹھنے والے خیالات اور اپنے دماغ کی سوچوں پر بھی چیک رکھے کہ انسان ان میں بدگمانی نہ پالے، بری باتیں نہ سوچے، فحش باتیں نہ سوچے، برے خیالات نہ لائے دماغ میں، بلکہ
انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان صرف ظاہری طور پر نہیں اپنے اندر کی صفائی بھی کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جیسے وسوسے، ان پر انسان کو طاقت حاصل نہیں ہوتی یا انسان کو ان پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے کسی ایسے خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی جو اچانک انسان کے ذہن میں آئے، ادھر سے آئے اور ادھر انسان نکال دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیالات پہ پکڑے گا نہیں جب تک انسان ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پہ عمل نہ کر لے۔ یعنی اگر ایک برا خیال دل میں آیا لیکن ہم نے اس کو دل میں ہی رکھا، بھلانے کی کوشش کی، زبان پہ نہیں لائے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہو تو بول کے دوسروں کو بتانے لگتے ہیں، تو جو بری باتیں ہوتی ہیں ان کو بولنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کے اپنے اندر پکی ہو جاتی ہے، جو بات آپ سوچ کے بول دیتے ہیں وہ کئی کانوں تک، کئی دلوں تک چلی جاتی ہے، وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ پہلے آپ ایک تک تھی، اب کیا ہوا، سب تک چلی گئی، اس لیے اس پر آپ کو پابندی لگانا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان اپنی سوچ کے پیچھے چل نہ پڑے، عمل نہ شروع کر دے اس پر۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ کسی سے حسد رکھنا، کسی کے بارے میں برا ہی سوچنا، جسے نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں، منفی خیالات، ہر ایک پہ شک کرنا، ہر ایک کو بری نظر سے دیکھنا، ہر ایک کے اندر خامیاں ہی تلاش کرنا، پھر اس کی نفرت دل میں پال کے رکھنا، پھر وہی باتیں بولنا۔ ہمیں اپنے دل اور دماغ کی، اپنے خیالات کی حفاظت کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ خیالات ہی دراصل ہمارے عمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم جیسا سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں، کیونکہ جو دل میں آتا ہے وہی بولتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی چالاکی عیاری کرتے ہیں لوگ کہ منافقت برتتے ہیں، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جب انسان روزمرہ کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جو دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے وہی بولے چلے جا رہا ہوتا ہے۔ تو عموماً زبان سے نکلی ہوئی بات دل کی مخبری کرتی ہے کہ اندر کیا ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے، اس کو نمایاں کر دیتی ہے، اور پھر انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے، جو کچھ دوسروں سے کہتا رہتا ہے، بعض اوقات اس پر عمل بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی دوسروں کے بارے میں منفی باتیں زیادہ نہ سوچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض سوچیں گناہ پر مبنی ہوتی۔ مثلاً شرک کا تعلق سوچ سے ہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی ہماری مشکل حل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے، کوئی اور بھی ہمیں رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں، اور یہ انسان کے خیال سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ انسان جیسے سوچتا ہے پھر ویسے ہی کام بھی کرنے لگتا ہے۔ فَإِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اثم، منافقت بھی گناہ ہے۔ منافقت کا تعلق بھی سوچ سے ہوتا ہے، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ۔ پھر اسی طرح دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، کسی کو دوسرے سے بات کرتے دیکھی رائی کا پہاڑ بنا لیا، اور پھر اس کے فوراً بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ تجسس شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ساتھ ہی کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو۔ یعنی اگر دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ ہی گیا ہے تو آگے بڑھ کے اب ٹو نہ لینا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان تجسس میں پڑھ کے، ٹو لگانے میں پڑھ کے، ایک تو اپنا چین برباد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم تجسس شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اپنے دل کے اندر ایک بے چینی بھر جاتی ہے، اچھا اور کیا ہوا ہوگا؟ پھر ہر وقت انسان اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں پوچھتا ہے، اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ شیطان شوہر اور بیوی کے درمیان کس طرح اختلاف پیدا کرتا ہے۔ بیوی کے دل میں خیال ڈالے گا تمہارا شوہر وفادار نہیں، پتہ نہیں کس وقت اور شادی کر لے۔ اب وہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہے، ہر وقت سنگن لیتی رہتی ہے، اچھا میرا شوہر کہاں کس سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کا فون آ رہا ہے۔ اب اس کو اور کوئی بات نہیں سوچ رہی، وہ سارا وقت شوہر ہی کی مخبری کر رہی ہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر شوہر کو بیوی پہ شک ہو جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دے، تم نے اس سے ہنس کے کیوں بات کر لی، تم نے یہ فون اٹینڈ کیوں کر، تم فلاں کے گھر کیوں چلی گئی، فلاں کو گھر میں کیوں آنے دیا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے موڈ آف ہو جائیں گے، دونوں کے ایک دوسرے سے رویے خراب ہو جائیں گے، اور پھر گمان پہ گمان۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنبوا من الظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، خیال کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں، خیال کہاں رہے گا؟ خیال کسی کو نظر آیا کبھی؟ خیال کو کوئی پکڑ سکا؟ نہیں، خیال تو خیال ہوتا ہے،
اگر کوئی شخص خیال کو یقین بنا کے اس پہ عمل شروع کر دے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جن لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، جن سے ہم اچھی طرح سلام دعا نہیں کرتے، جن کو دیکھ کے ہم اسمائل نہیں کرتے، ان سب کے بارے میں عموماً دل میں کوئی نہ کوئی کالا ہوتا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ہم اچھی طرح خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، کن کو دیکھ کے ہمارے دل کھل جاتے ہیں، جن کے لیے ہمارے دل میں بدگمانی نہیں ہوتی. محبت کس چیز کا نام ہے؟ خیال ہی تو ہے ایک، کسی کے لیے بہت اچھا خیال. اور نفرت کس چیز کا نام ہے؟ خیال ہی تو ہے، دل کے جذبات ہی تو ہیں. اگر کسی کے لیے جذبات اچھے نہیں تو نفرتیں بنے گی، اور وہ نفرتیں ہم ہی کو جلا ڈالیں گی. جس سے ہم کر رہے ہیں اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو. اسی طرح حسد، کہ کسی کی کوئی کامیابی اچھی نہ لگے. ابھی کل پرسوں ایک بچی نے خط لکھا، وہ لکھتی ہے کہ میں اپنی 14 سالہ بہن سے بہت زیادہ حسد کرتی ہوں، میں اس کے مرنے کی دعا کرتی ہوں، اس کی چیزیں پھاڑ ڈالتی ہوں. اب آپ خود سوچے کہ بہن بھائی کے بیچ میں حسد ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں ہر وقت لڑائی ہوگی. حابیل اور قابیل کے بیچ میں کیا ہوا تھا کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. حسد ہی تو تھا. تو انسان اپنے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کے بارے میں بھی محتاط رہے. اب دیکھیے کہ یہ وسوسے کب زیادہ آتے ہیں؟ جب انسان فارغ ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی تعمیری سوچ نہیں ہوتی، کوئی بہترین کام کرنے کو نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل کی طاقت دی ہے نا انسان کو، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور تحقیقات سے یہ بات سامنے ہے کہ انسان ساری زندگی میں اپنے دماغ کا صرف 1-2% استعمال کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا. باقی تو سارا ایسے ہی ان ٹچ پڑا رہتا ہے. اتنی بڑی طاقت لیکن استعمال ہی نہیں کرتے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو استعمال کرتے ہیں وہ کس کام میں کرتے ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم تعمیری کرتے ہیں، اپنے فائدے کے، انسانوں کے فائدے کے، مخلوق کی بھلائی کے، دنیا میں سکون اور امن اور چین کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنے منصوبے ہم بناتے ہیں. اچھا اگر ہم ایک دن کے اپنے خیالات کے اوپر ذرا نظر رکھیں کہ آج دن میں نے کیا کیا سوچا، تو آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو خود جج کر لیں گے کہ میں نے کتنی باتیں لوگوں کی بھلائی کی سوچی، ان کو فائدہ پہنچانے کی سوچی، ان کی خدمت کی سوچی، ان کی بہتری کی سوچی، ان کی مدد کے لیے سوچی، اور کتنی باتیں صرف جلنے کوڑنے کی سوچی اور شکوے شکایات کی سوچی. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. اور اسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری زبان بھی ویسے بولنے لگتی. اس کی غیبت کر، اس کی چغلی کر، اس کو تانا دے، اس کی جڑیں کاٹ، ادھر لڑائی ڈلوا، ادھر پھوٹ ڈلوا. پھر آپ دیکھیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں. پیارے پیارے رشتے، محبت بھرے رشتے، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. ساری زندگی ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے. خاندان کٹ جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں. آپس میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی، کھینچا تانی شروع ہو جاتی. فلاں کو شادی میں بلاؤ گے، ہم نہیں آئیں گے. فلاں جگہ جائے گا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہوتا کچھ نہیں. یہ سب شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کہ اس کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں. وسوسہ کہتے ہیں چھپے ہوئے خیال کو. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. رگ گردن کیا؟ شہرک جس کو ہم بولتے ہیں، جو حلق سے لے کر کندھے تک جاتی ہے، اور اس سے انسان کی زندگی منسلک ہوتی ہے. اگر یہ کٹ جائے انسان فوت ہو جاتا ہے. فرمایا جتنے قریب یا جتنی تمہاری ضرورت تمہاری یہ رگ گردن ہے، اور جتنا تم اس سے خود کو قریب پاتے ہو، ہم تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اصل میں رگ گردن ہی کی بات کیوں کی گئی؟ جسم میں تو بہت سی چیزیں، اس لیے کہ اصل میں اس رگ کا تعلق دل اور دماغ کے بیچ میں ہے، ان دونوں کے درمیان. جو دل میں خیال آتا ہے نا، وہ اٹھ کے دماغ کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی پہلے آ جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل میں حائل ہوتا ہے. یعنی بندے کے دل سے خیال اٹھ کے بھی دماغ تک نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، بیچ میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کیا سوچا بندے نے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے ابھی وہ اٹھا ہی تھا اور ہماری سوچ میں بھی نہیں آیا ابھی، تو وہ پہلے سے ہی پکڑا گیا. ہم کہیں چھپ سکتے ہی نہیں، کہیں انکار کر ہی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو بھی ہمارے دل کی باتیں پتہ چل جائیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں،
مثلاً آپ کسی کے بھی پاس بیٹھے، کسی سے بھی مل رہے ہیں، وہ تو آپ کی صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں دل میں، اگر لوگوں کو ہمارے باطن کا علم ہو جائے، تو اپنے آپ سے ہی پوچھئے کہ کتنے لوگ پھر ہمیں پسند کریں گے. ابھی تو صرف ہماری ظاہریت دوسروں کے سامنے ہوتی ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اگر وہ دوسروں پہ کھل جائے تو دوسروں کا حال کیا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی غفلت کو، ہماری لاپرواہی کو، ہمارے غلط خیالات اور سوچوں کو. اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دیتا چلا جاتا ہے. وہ ہمارے ظاہر اور باطن کے فرق کو بھی جانتا ہے. ہم کہتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، اندر کیا رکھتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں they don't mean it، وہ ان کے اندر نہیں ہوتا، محض ظاہری تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا خوشامد کر رہے ہوتے ہیں کوئی مطلب نکلوانے کے لیے. دلوں میں نفرت بھی ہوتی ہے تو اوپر اوپر سے دوسرے کا دل رکھے رکھتے ہیں. یہ سب کچھ انسان نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اندر کے خیالات تک سے واقف ہے، اس کے قریب ترین ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کے علاوہ اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے. یہ دو کون ہیں؟ دو فرشتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں یہ؟ عن الیمین و عن الشمال، دائیں اور بائیں جانب ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے قعید بیٹھے رہتے ہیں. قعید جلیس کی طرح ہے، یعنی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی ہیں لیکن مزید گواہیاں جمع کی جا رہی ہیں کہ انسان اپنے ظاہر میں کہاں کیا کرتا ہے. ان دو فرشتوں کو کرام کاتبین بھی کہا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور بے شک تم پر نگہبانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. ہم سب کے بیچ میں ہو، ہم چھپ کر کچھ کر رہے ہوں، ہم جہاز میں اوپر آسمان پہ اڑ رہے ہوں، یا کسی کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں چلے جائیں، یا زمین کے اندر کسی ٹرنچ میں، کسی خندق میں اتر جائیں، کسی سرنگ میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کی کھو میں چلے جائیں، 7 پردوں کے بیچ میں چھپ جائیں، کہیں اندر چلے جائیں، کہیں بھی ہم ہوں وہ ساتھ ساتھ ہیں، ہم وقت ساتھ ہیں. کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سے ایبسنٹ نہیں ہوتے، کبھی لکھنا بھولتے نہیں. دائیں اور بائیں ساتھ ساتھ چپکے رہتے ہیں. عن الیمین و عن الشمال. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی وقت احساس ہو کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہو. کبھی آپ کہیں سڑک پر جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص آپ کو گھورنا شروع کر دے اور مسلسل دیکھنا شروع کر دے تو آپ گھبرا اٹھیں گے. اگر پتا ہو کہ پیچھے کوئی ایسے تلوار لیے چلا آ رہا ہے تو آپ کھڑے نہ ہو سکے. انسانوں کی نظریں تو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں، اس لیے ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہر وقت ہم پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ہماری مووی بنا رہے ہیں. انسانوں کے سامنے تو جب ہم تصویر کھچانے لگتے ہیں یا مووی بنتی ہے تو ہم ایک ایک اپنا پوز درست کرتے ہیں. اچھا 1 منٹ ٹھہرو میں دوپٹہ ٹھیک کر لوں، اچھا 1 منٹ ٹھہرو میں ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤں. کیسے کیسے انسان اس میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے تصویر اترواتے ہیں. کسی اسٹوڈیو میں آپ جائیں کسی ضرورت کے تحت تصویر اتارنے کے لیے تو باقاعدہ کنگا ونگا رکھا ہوتا ہے، شیشہ رکھا ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ لو پھر وہاں بیٹھو. اور پھر بھی اگر تصویر مرضی کی نہ آئے تو ہم پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ ہم نہیں یہ دیکھنا چاہتے، اس کو کوئی نہ دیکھے، چھپا لیتے ہیں. لیکن ان فرشتوں سے چھپ کے کہاں جائیں گے جو ہر وقت چھوٹی بڑی بات لکھے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے دن انسان جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا. اسی لیے کیا فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش تیار نگران موجود ہوتا ہے، ایک ایک لفظ اس کا نوٹ کر لیتا ہے. آپ اردو میں بولیں، آپ انگریزی میں بولیں، آپ چائنیز میں بولیں، آپ جاپنیز میں بولیں، جس مرضی زبان میں بولیں وہ سب جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان فرشتوں سے شرماتے ہوں، جن کو یہ خوف ہو کہ یہ ساتھ ہیں،
بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کے چھپ کے اندر جا کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں. کسی کی برائی کرنی ہے تو کہتے ذرا 1 منٹ ادھر آ جاؤ، کوئی دیکھے نہ، ایک طرف ہو کے بات کرو، کسی کو پتا نہ چلے. لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی جس سے ہم بات کرنے لگے ہیں، دونوں کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں. اب تو 4 بیٹھ کے لکھیں گے، بات دونوں ایک کرو گے، 4 فرشتے گواہی دیں گے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران، یعنی بالکل الرٹ، ہوشیار، فوراً لکھ لیتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن ایک کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکلتا ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا بول دیا. لاپرواہی اور غفلت میں بولتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اس کے سارے عمل صاف ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک شخص بے دھیانی میں کوئی اچھی بات کر لیتا ہے اور اس بات کی وجہ سے وہ جنت میں جا پہنچتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بات کرتے وقت کتنا محتاط رہنا چاہیے. بعض اوقات ہم کسی کو بے وجہ مذاق کرتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں، چھیڑ دیتے ہیں. وہ مائنڈ کر جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ایسے ہی کر رہی تھی، حالانکہ پہلے ہم ایسے نہیں کر رہے ہوتے. پھر اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول دیتے نہیں ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے، ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا. اب بھئی ایسے بھی کیوں کر رہے تھے آپ کو پتا تھا کہ جو بات آپ منہ سے نکال رہے ہیں یہ دوسرے کو تکلیف دے گی، اور اگر نہیں پتا تھا تو پتا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ مسلمان تو ہے ہی وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے محفوظ رہیں. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران لکھنے کو موجود ہوتا ہے. اور یہی حال ہوتا رہتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے، یہ عمل اس کا موت تک چلتا ہے. ہر روز صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی ایک سیٹ دن کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، ایک سیٹ رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. جب یہ اعمال نامہ لکھ کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرشتے روز گواہی دیتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم لوٹے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جو لوگ فجر اور عصر کی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ان کے فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے کہ یا اللہ صبح جب ہم گئے تھے ڈیوٹی پر تو سو رہے تھے وہ فجر کی نماز قضا کر کے، اور شام کو جب ہم واپس آئے تو دوپہر کی نیند سوئے تھے اور عصر بیچ میں چلی گئی ان کی. وہاں گئے تو غافل پایا، چھوڑ کے آئے تو غافل پایا. سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، تیری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، جس نے ہر نعمت دی، کیا اسی کے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی کو یاد نہیں کریں گے، اسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اسی کو راضی اور خوش نہیں کریں گے، جبکہ واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے. اور آج جن حقیقتوں کے بارے میں ہم بے خبر ہوتے ہیں، کل انہی کو فیس کرنا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر. یعنی موت کا وقت جب انسان کی نظر دنیا سے پھر جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بس نگاہیں پھر گئی، نظر ٹک گئی ہے، یعنی اب وہ نہیں دیکھتا ہمیں. ایک وقت آتا ہے مرنے والے پر جب وہ دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتا. پھر روح چلی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں. اب اس وقت اس کو کیا نظر آتا ہے؟ دوسرا جہان. وہ ساری باتیں جن کے بارے میں وہ غفلت میں تھا، جن کے بارے میں وہ سوچتا نہیں تھا، آج وہ سب کچھ نظر آنے لگا. کیونکہ موت کے فرشتوں کے آنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. کیونکہ جو اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ پھول لے کر آتے ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، اسمائل کرتے ہوئے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں آ کے، اور اچھی طرح جان لے کر جاتے ہیں. اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کے پاس موت کے فرشتے بھی بہت ناراضگی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو مار پیٹ کے ان کی جان نکالتے ہیں. وہیں سے پتا چل جاتا ہے انسان کو اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو کنی کتراتا تھا، جس سے تو بچ کے نکل جاتا تھا. یعنی تو موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا. آج بہنوں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو روز اپنی موت کو یاد کرتے ہوں؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، ہر روز رات کو علماء کو، فقہا کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے موت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن موت آنی ہے، پھر وہ کیسے آئے گی، کیا ہوگا. کیونکہ موت کا آنا جو ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، یعنی موت بڑی سخت چیز ہے. جب جان نکلتی ہے انسان کی تو وہ وقت انسان پہ بہت سخت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت تھا تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے اور وہاں سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کہاں پہنچنے والا ہے، کس نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کر لیا اور اب آگے جا کر اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اور کون ہے بدبخت جس نے اپنی یہ زندگی جو صرف ایک بار ملی ہے اس کو گنوا دیا، ضائع کر دیا، اس کی طرف سے غفلت میں رہا اور موت کا تو ذکر سننا ہی نہیں چاہتا تھا. آج آپ دیکھیں کوئی موت کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں چپ رہو چپ رہو، ایسی باتیں مت کیا کرو. اور اب واپسی نہیں، آگے ہی آگے ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی گئی. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے دن وعدے کا. اللہ نے پیدا کیا بے مقصد اور بیکار نہیں، اس نے بھیجا، اسی کے بلانے پہ انسان واپس جاتا ہے، اور اسی نے ایک دن کا وعدہ کر رکھا ہے مالک یوم الدین نے، کہ جب سب انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی. جو جس چیز کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب دنیا محض کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی کہ انسان یہاں پر آئے، کھائے پیے موج کرے، صرف دنیا کے گھر بنائے، دنیا کی دولت کمائے اور بس واپس چلا جائے. نہیں، جس نے پیدا کیا وہ حساب بھی لے گا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ایکم احسن عملا، کس کے عمل سب سے اچھے ہیں. آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے عمل ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہو سکیں. کیا واقعی ہمارا اعمال نامہ ایسا ہے کہ جسے لے کر ہم لوگوں کو کہیں ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ دیکھو میں نے کیسے اچھے اچھے کام کیے. آج ہم بھول میں ہیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گیا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے. اب کیا ہوگا؟ انسان فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے، سور پھونکا جائے گا، وعدے کا دن آ جائے گا. اب ہر شخص کو اس طرح لایا جائے گا، یعنی قبریں پھٹیں گی، انسان نکلے گا، اور یہی فرشتے جو دنیا میں ساتھ چمٹے ہوئے تھے وہ وہاں جا کے ایک پکڑ لے گا، وہ ساتھ لے کے حشر کے میدان میں چلے گا، دوسرے نے اس کا نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا. وجاءت کل نفس، آ گیا ہر شخص، کوئی بھی نہیں بچ کے جائے گا، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں بھاگے گا. جو ہی قبر کا دروازہ کھلے گا، بندہ وہاں سے نکلے گا، فرشتہ آگے بڑھ کے پکڑ لے گا، آؤ چلو حشر کے میدان کی طرف، آج حساب کتاب کا دن ہے. اور دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھا کے چل رہا ہوگا. اب بھلا بتائیں انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ اس دن تو کوئی کہیں بھی نہیں نکل سکتا، سب کو پوچھا جائے گا. یہ دیکھیے، یہ جو باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہی. یہ آیات آپ بے شک جا کر اپنے قرآن پاک میں خود ترجمہ کر کے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان میں کتنے سخت حقائق کے بارے میں ہم کو خبردار کیا گیا. لیکن ہمارے دنوں پہ دن گزرتے ہیں، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، موت کا وقت ہر روز قریب آتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف ہی نہیں کہ قبر سے اٹھتے ہی فرشتہ پکڑ لے گا، لے کے جائے گا آگے. اب آپ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ دنیا میں فرشتے ہیں، اور ہر انسان کے قیامت کے دن قبر سے نکلتے ہی فرشتے پکڑ لیں گے اس کو. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تم اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کتنی سچی بات ہے، ہم واقعی اس بات کی طرف سے غافل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تیرا پردہ آنکھوں کا ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی ساری طاقتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا. انسان کی قوت سماعت بھی تیز ہو جائے گی، انسان کی نظر بھی بہت تیز ہو جائے گی. وہ سب کچھ دیکھ پائے گا جو آج وہ نہیں دیکھ سکتا. آج جو غیب کے پردے میں ہے
کل وہ حاضر ہو جائے گا، کل وہ سب سامنے آ جائے گا. تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے، سب نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، جب نگاہ کمزور ہوتی ہے تو چیز سامنے ہوتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی. اور جب اینک لگا لیتا ہے انسان، نگاہ تیز ہو جاتی، ہر چیز کلیئر صاف سامنے نظر آنے لگتی ہے، انسان پڑھنے لگتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی نظر دے گا کہ جس سے سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے، اور انسان کو ہر بات جس سے وہ غافل تھا، بھولا ہوا تھا، وہ سچائی بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی جسے وہ جھٹلا نہ سکے گا. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس جو کچھ حاضر. یعنی اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی اس انسان کی ہر بات لکھنے کی، اس کا نامہ اعمال تیار کرنے کی، میں نے اپنا کام کر لیا، یہ اب آپ کے حوالے، یہ ہے یہ شخص اور یہ ہے اس کے کام، آپ اس کے لیے جو چاہیں فیصلہ کریں. ھذا ما لدی عتید. اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے کو. کفار کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ناشکرا ہو. کافر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بے حد ناشکر انسان کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور کافر بھی دیکھیے بنیادی طور پر تو جس رب نے سب کچھ دیا اسی کو نہیں مانتا، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی. لیکن یہ ناشکری صرف کافروں میں نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. ہر چیز پہ شکوہ، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. ہر وقت دل میں بس شکوے بھرے ہوئے ہیں، ایک شکوے شکایات کی کیفیت. اور پھر انید، اناد رکھنے والا، یعنی حق سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے، اس کی کتاب سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. لہٰذا اس کا عمل بھی کیا ہے، مناع للخیر، وہ خیر کے کاموں سے روکتا بھی ہے، خود بھی اچھے کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا. اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف جانے سے روک دے. کہتے ہیں تم بھی ملا بننے جا رہے، تمہیں بھی یہ دورہ پڑ گیا. نماز پڑھنے کا مذاق اڑائیں گے، مسجد جانے والوں کا مذاق اڑائیں گے، داڑھی والوں کا مذاق اڑائیں گے، نماز پڑھنے والے اور خیر کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے. اور پھر آپس کی زدم زدی اور ایک تفرقہ بازی کی وجہ سے وہ اس مسجد میں نہ جائے، وہ اس کے درس میں نہ جائے، وہ اس کے پاس نہ جائے، وہ یہ کتاب نہ پڑھے، وہ نہ کرے. ایک دوسرے کو خیر سے روکتے ہیں، بعض اوقات نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں. مناع للخیر، یعنی اس کو نہ تو خود خیر سے دلچسپی، کوئی اور کرنے لگے اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تم بھی نہ کرو. معتدن، حد سے بڑے ہوئے، یعنی اپنی خواہشات نفس پوری کرنے میں. مریب، شک میں پڑے ہوئے، کیونکہ جس کو یقین ہو کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بھی قرآن سننے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکے. جس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے، حساب لینا ہے، جزا سزا ہے، قیامت ہے، جنت دوزخ ہے، وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے. اب آپ دیکھیں، جب ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے اور دوسری طرف ہماری خواہش نفس آتی ہے، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، چاہے اللہ کا حکم کچھ بھی ہو. اب آپ دیکھیے خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں کیا موجود ہے. اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں بھی تو کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. ہر مسلمان عورت کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے، لیکن ہم پردے سے کتنی نفرت کرتے ہیں، پردے والوں سے دور بھاگتے ہیں. مسلمان ہو کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بیٹیاں، مسلمان مائیں، مسلمان عورتیں اللہ کے حکم سے بھاگتی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، باقی سب کر لیں، نماز پڑھ لیں گے، حجاب نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ڈھانک نہیں سکتے. حالانکہ اگر انسان سوچے تو یہ نمائش کس کے لیے؟ غیر مردوں کے لیے. کیوں؟ کس لیے آخر؟ دوسروں کو کیوں دکھائیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کا حسن، عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے، غیر مردوں کے لیے نہیں ہے. وہ معمولی چیز نہیں کہ شو پیس کی طرح ہر کوئی اس کو دیکھے. ہم کیوں بھلا شو پیس کی طرح بازار میں نکلے کہ ہر نگاہ ہماری طرف اٹھے؟ ہم کیوں اتنے اٹریکٹیو بنے ہر ایک کے لیے؟ یہ ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا. اس لیے اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا پہننا ہے. اپنی مرضی کی باتیں نہیں، شادی بیاہ اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق. یعنی زندگی صرف یہ اسی چیز کا نام نہیں کہ ہم چند عبادتیں کر لیں. اللہ کی عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت عین بازار میں بھی ہوتی ہے. جب انسان حلال حرام کا فرق کرتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے، حق حلال کی چیز بیچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارتا، دھوکے، ملاوٹ اور فریب سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ رزق حلال جو ہے اس کی کوشش عین عبادت ہے. تو اسی طرح جہاں بھی ہو انسان، وہاں اللہ کی اطاعت میں ہی اس کا وقت گزرے. ہاں وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو.
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ فرشتے ساتھ ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، ہر جگہ دل کے خیالات اس کی نظر میں ہیں. ہم انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں، انتہائی غصے کے عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. وہ تو ہر جگہ اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں. ہر وقت مووی بن رہی ہے، کسی وقت ہم ان کو بھگا ہی نہیں سکتے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیتے جاگتے انسانوں کی طرح نہیں بنایا. اگر تو وہ ہماری طرح کے انسان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے نا، دو سپاہیوں کی طرح، تو ہم تو پکڑ کے مار کے ان کا کام ختم کر دیتے کہ چھوڑو ہماری جان، ہمیں کرنے دو ہماری مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیا کہ ساتھ ساتھ بھی رکھے. قرآن میں بتا دیا ساتھ ہیں تمہارے، لیکن ہماری پہنچ سے باہر رکھے. ہم انہیں پکڑے دیکھیں کہیں نہیں ہاتھ آتے، کچھ کہیں مارے، کچھ کریں، کچھ بھی اثر نہیں. ہاتھ سے بالا کر دیے، دور کر دیے. اور کیا ہے، ہم یاد رکھیں یا نہ، ہم مانیں یا نہ، ہم سوچیں یا نہ، وہ ساتھ ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا کے اعمال نامہ جمع کرا رہے ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا بھلا ہے اگر اس بات کا احساس رکھیں. اس لیے جو شخص اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتا ہے، کسی اور کی بات مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت غضبناک ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو قید خانہ اس نے بنا رکھا ہے، جہنم کو قید خانہ کہا گیا نا، وہ اس قید خانے میں اس کو ڈالے گا، عذاب شدید میں اس کو ڈالے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی کہے گا اے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا. یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان ہے جو وہاں بولے گا انسان کے خلاف. ہم جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوتا ہے، وہ جن وہی شیطان ہی تو ہے جو ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے، برے برے خیال دل میں ڈالتا ہے. یہ شیطان اتنا بے وفا ہے، جا کے اللہ کے حضور انسان کے حق میں نہیں خلاف گواہی دے گا، کہے گا اللہ میں نے نہیں اس کو سرکش کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود دور کی گمراہی میں تھا، میں نے تو صرف اس کے دل میں خیال ڈالا تھا. یہ خود وہی کرنا چاہتا تھا جو میں نے اس کو سجایا، اس لیے اس نے میری بات فوراً مان لی. میں نے اس کے دل میں برائی کا، غلط کام کرنے کا وسوسہ ڈالا. اب آپ دیکھیں جتنے بھی ہم غلط کام کرتے ہیں نا، پہلے ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اور ہم اس خیال سے بعض اوقات اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہم وہ کام کر لینے ہم کو چین ہی نہیں آتا.